بر صغیر کی ریکارڈ ساز فلم مغل اعظم کے حوالے سے تاریخی حقائق سامنے آ گئے۔ مغل اعظم میں انارکلی کے لیے پہلی چوائس یہ خاتون شہناز تھی۔ مدھوبالا کا انتخاب سب سے آخر میں ہوا۔ 5 اگست سن 1960 کو ریلیز ہونے والی مغل اعظم میں انارکلی کے کردار کے لیے ہدایت کار کے آصف نے متعدد اداکاروں کا آڈیشن لیا تھا۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پہلے کے آصف نے شہناز نام کی ایک خاتون کا انتخاب کیا تھا۔ شہناز بھوپال کے نواب خاندان میں پیدا ہوئیں اور کم عمری میں ایک نامور سیاسی خاندان میں شادی کے بعد ممبئی آ گئیں۔ باہر کی دنیا کے لیے شہناز کی زندگی میں گلیمر تھا اور جواہر لال نہرو یا دلیپ کمار جیسی مشہور ہستیوں کے ساتھ پارٹیاں ان کے لیے عام بات تھی، لیکن ان کی نجی زندگی ان کی بیٹی کے بقول ذلت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا شکار بھی رہتی تھیں۔ شہناز کی بیٹی صوفیہ ناز نے اپنی کتاب شہناز A Tragic True Story of Reality, Glamour and Heartbreak میں مغل اعظم کے آڈیشن سے لے کر اپنی ماں کی ذاتی زندگی کی کہانی بیان کی ہے۔ ممبئی آ کر شہناز نے شوقیہ طور پر تھیٹر میں کام کیا اور انہیں ایک ڈرامے میں انارکلی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ کہ آصف وہ ڈرامہ دیکھنے گئے تھے کہ آصف کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی وہ انارکلی مل گئی ہے جس کی ان کو تلاش تھی، یعنی خوبصورت چہرہ، سریلی آواز، دل نشین لب و لہجہ، اردو پر مہارت اور وہی سادگی اور غرور۔ صوفیہ کے بقول کہ آصف ان کی ماں کو فلم کے سیٹ پر لے گئے۔ صوفیہ مزید لکھتی ہیں کہ ماں کے پاس ان کا ایک بھوپالی جوڑا تھا، خوبصورت زیورات بھی تھے، انہوں نے وہی سب پہن کر آڈیشن دیا۔ اسکرین ٹیسٹ کے دوران کم از کم 200 تصاویر اتاری گئیں۔ دلیپ کمار بھی سیٹ پر موجود تھے، لیکن یہ خوبصورت خواب یہیں ختم ہو گیا۔ شہناز کے بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ فلموں میں کام کرنے جا رہی ہیں تو انہوں نے کے آصف سے تصاویر لیں اور پھاڑ ڈالی۔ خیر، انارکلی کی تلاش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کے آصف نے تلاش میں برسوں لگا دیے۔ کے آصف کو مغل اعظم فلم بنانے کا خیال 1944 میں امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی پڑھنے کے بعد آیا تھا، اور یہ خیال کب جنون میں بدل گیا خود کے آصف بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ 1935 میں انارکلی نام کی فلم بنی تھی جس میں اداکارہ سلوچنا نے انارکلی کا کردار ادا کیا تھا۔ 12 اگست سن 1945 کو بامبے ٹاکیز میں فلم کا مہورت ہوا جس میں اس وقت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ نرگس انارکلی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس دن کی متعدد تصاویر اب بھی موجود ہیں۔ فلم کی شوٹنگ اپنی رفتار سے چلی، لیکن پھر ملک کا بٹوارا ہو گیا، حالات بہت نازک تھے اور فلم کے پروڈیوسر نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کے آصف کو فلم روکنی پڑی۔ تقسیم ہند کے بعد بہت کچھ بدل گیا، لیکن اس سے کے آصف کے انارکلی کی کہانی بنانے اور اسے بڑے پردے پر اتارنے کے جنون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سن 1951 میں دوبارہ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی۔ اس وقت تک فلم کی کہانی کافی بدل چکی تھی۔ ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ نرگس اب انارکلی نہیں بننا چاہتی تھی۔ متعدد اداکاروں کے آڈیشن لیے گئے، لیکن کسی میں بھی کے آصف کو اپنی انارکلی نظر نہیں آئی۔ بالآخر انہوں نے نوتن کو منتخب کیا، لیکن اچانک نوتن نے بھی انکار کر دیا۔ کہ آصف نے انارکلی کی تلاش میں ملک بھر کے اخباروں میں اشتہارات شائع کروائے اور نئی اداکاراؤں کو انارکلی کے کردار کے لیے آڈیشن دینے کے لیے بلایا۔ نوتن نے مشورہ دیا کہ نرگس سے بہتر انارکلی کا کردار مدھوبالا ادا کریں گی۔ کہ آصف کے ذہن میں انارکلی کا بس ایک خیالی چہرہ تھا جو مدھوبالا سے مشابہت رکھتا تھا۔ مدھوبالا میں انہیں انارکلی کا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن ایک اور فلم میں کام کرتے ہوئے ان کے مدھوبالا کے والد کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ کہ آصف نے مادھوری نامی میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مدھوبالا مجھ سے ملنے آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے مغل اعظم میں کام کرنا ہے، والد صاحب کی جو شرائط ہیں وہ قبول کر لیجئے، اس فلم میں کام تو مجھے کرنا ہے، وہ شرائط آپ پر لاگو نہیں ہوں گی۔ اس طرح شہناز، نرگس اور نوتن کے بعد مدھوبالا انارکلی بنی اور اس کے بعد ان کا کردار امر ہو گیا۔ لیکن مدھوبالا فلمی پردے کی پہلی انارکلی نہیں تھی۔ 1922 میں پیش کیے جانے والے ایک اسٹیج ڈرامے کے بعد 1928 میں دی لورز آف اے مغل پرنس نامی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں انارکلی کا کردار اداکارہ سیتا دیوی نے ادا کیا تھا۔ یہ ایک خاموش فلم تھی اور بڑے پردے پر انارکلی کے سفر کی شروعات تھی۔ 1928 میں ہدایت کار ارت شیر ایرانی نے انارکلی نام کی فلم بنائی تھی جس میں اداکارہ سلوچنا نے انارکلی کا کردار ادا کیا تھا۔ سلوچنا روبی میررز کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں۔ سلوچنا کا تعلق بغداد کے یہودی خاندان سے تھا۔
مسٹر ایرانی نے اپنی اس خاموش فلم کو 1935 میں ریلیز کیا، لیکن 40 کی دہائی میں کے آصف کو انارکلی کے کردار سے جو محبت ہوئی، اس نے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ کے آصف کو اپنی انارکلی میں حسن، محبت، غرور، نفاست، آداب و انداز، بہترین لب و لہجہ اور ادائیں چاہیے تھیں جو انہیں آخرکار مدھوبالا میں ملی۔ شہناز بیگم کے 2 بچے تھے۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ پاکستان آئیں اور ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی جو کامیاب رہی، لیکن بچوں سے بچھڑنے کا دکھ زندگی بھر ان کے ساتھ رہا۔ 21 سال بعد جب بچے ان سے ملے تو بیٹے نے کہا کہ ان کی یادداشت میں اپنی والدہ کا کوئی نقش تک نہیں ہے۔ صوفیہ ناز ان کی بیٹی ہیں جو صحافی، شاعرہ اور لکھاری ہیں، اردو اور انگریزی میں لکھتی ہیں اور مختلف اخبارات اور رسائل میں ان کی تخلیقات شائع ہوتی ہیں۔ اپنی ماں شہناز بیگم پر ان کی کتاب شہناز A Tragic True Story of Royalty, Glamour and Heartbreak پینگوئن بکس انڈیا نے شائع کی۔ صوفیہ ناز کہتی ہیں، میں اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی اس گھٹن کو دور کر دیا ہے جسے آپ نے پوری زندگی برداشت کیا۔ میں نے آپ کی ادھوری کہانی دنیا کو بتا دی ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی۔